السلام علیکم ویورز، آج کی ہماری یہ ویڈیو دنیا کے سب سے منافع بخش کمپنی پر ہے جس نے ایپل اور گوگل جیسی کمپنیز کو بھی مات دی، اور یہ وہی کمپنی ہے جس نے برے صغیر پاک و ہند پر کئی سو سال تک قبضہ کیے رکھا۔ جی ہاں، دا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ ویورز، اس کمپنی کی ابتدا سن 1500 عیسوی کی آخری دہائی میں یورپی تاجروں سے ہوئی، جب یورپی تاجروں نے تجارتی مقاصد کے لیے مشرقی ساحل کا رخ کیا۔ ان تاجروں پر پہلے اسپین اور پرتگال غالب تھے، لیکن سن 1588 میں اسپینش ارماڈا کی تباہی کے بعد برطانوی اور ڈچ باشندے مشرقیوں کے ساتھ تجارت میں زیادہ فعال کردار ادا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابتدائی طور پر یورپی تاجروں نے برے صغیر سے مصالحوں کی تجارت میں برتری حاصل کی، جس کے بعد 31 دسمبر سن 1600 عیسوی کو برطانوی ملکہ ایلزبتھ نے 200 برطانوی تاجروں کو مشرق میں تجارت کا حق دیا، جن میں سے تاجروں کے ایک گروپ نے خود کو دا کمپنی آف لنڈن ٹریڈنگ مرچنٹ کا گورنر بنایا اور برے صغیر میں داخل ہوئے، جس کے بعد یہ کمپنی ایسٹ انڈیا کے نام سے منسوب ہوئی۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ کمپنی سرمایہ کاروں اور تاجروں کے چھوٹے گروہ پر مشتمل تھی۔ اس کمپنی کی پہلی مہم سن 1601 میں جیمز لانکاسٹر کی سربراہی میں 4 بحری جہازوں کے ساتھ برے صغیر میں داخل ہوئی اور صرف 2 سال میں 500 ٹن کالی مرچ کے ساتھ برطانیہ لوٹی۔ جیمز لانکاسٹر کے کامیاب دورے پر ان کی خدمات کو سراہا گیا، اگرچہ یہ ابتدائی سفر تمام سرمایہ داروں اور تاجروں کے لیے انتہائی منافع بخش ثابت ہوا، مگر اس کے بعد بڑھتی ہوئی مسابقت یعنی کمپٹیشن نے تجارت کو دشوار بنا دیا۔ جنگیں، سمندری لٹیرے اور کم منافع نے کمپنی کو نئی منڈیوں میں جانے پر مجبور کر دیا جہاں مقابلہ کم سخت ہو، تو کمپنی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مصالحوں کی تجارت میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو انہوں نے اپنی توجہ ہندوستان سے روئی اور ریشم کی طرف موڑ لی۔ پر ہندوستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا تھا، جیسا کہ سن 1700 کی دہائی تک کمپنی اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اس نے عالمی ٹیکسٹائل تجارت پر غلبہ حاصل کر لیا تھا اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی فوج بھی اکٹھا کر لی تھی۔ ان کی افواج کا زیادہ تر حصہ مدراس، بمبئی، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے 3 مرکزی اسٹیشنوں پر قائم تھا۔ البتہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج کا تعلق صرف کمپنی کے براہ راست مفادات کے تحفظ سے تھا، لیکن 1757 کی پلاسی جنگوں نے کمپنی کے مفادات کو تبدیل کر دیا، جب کمپنی کو سراج الدولہ کی زیر قیادت مقامی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، تو کمپنی نے کچھ یورپی امداد کے ساتھ رابرٹ کلائیو کی سربراہی میں باغیوں کو تیزی سے شکست دی، جو کہ کمپنی کے لیے ایک اہم مقام بننا تھا، اور اس طرح کمپنی نے ہندوستان کے بہت سے علاقوں پر اپنا اختیار حاصل کیا، اور کمپنی کی اختیاراتی حدود میں رہنے والے ہر شخص سے ٹیکس لینے کے آغاز سے ہندوستان میں برطانوی حاکمیت کی بنیاد رکھی گئی۔ اگرچہ سن 1600 کے اختتام اور سن 1700 کی دہائی کے اوائل میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنیادی طور پر ٹیکسٹائل کی تجارت پر بہت توجہ دی، اور 18ویں صدی کے وسط تک کمپنی کے تجارتی انداز میں بدلاؤ آ چکا تھا۔ انہوں نے ہندوستان میں صنعتیں لگائیں اور ماہر ہندوستانیوں کو کام پر رکھا، جو کہ ان کے برطانوی باشندوں کے لیے کثیر مقدار میں کپڑے تیار کرتے تھے تاکہ یہ برطانیہ کے ہر طبقے میں خریدا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپی تاجر بھی یورپ میں چائنیز چائے کو متعارف کرانے میں کامیاب ہو گئے تھے، پر چائنیز اس چائے کی تجارت چاندی میں کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ اس وقت یورپ سونے کے معیار پر پورا اترتا تھا، پر پھر بھی اسے چائے کی تجارت کے لیے دوسرے یورپی ممالک سے چاندی درآمد کرنا پڑتی تھی، جو کہ یورپی تاجروں کی مشکلات میں اضافہ کر رہی تھی۔ تو کمپنی کو خسارے سے بچانے کے لیے یورپی تاجروں نے برے صغیر میں بڑے پیمانے پر افیم کی کاشت کروائی اور بھاری ٹیکس کی وصولی کے بعد تیار افیم نجی تاجروں کو فروخت کی، جس کے بعد ان تاجروں نے یہ افیم چائنیز کو فروخت کی، اور اس طرح یورپیوں نے غیر قانونی منشیات کی ہیر پھیر سے اپنے چائنیز چائے کی تجارت کو کامیاب بنایا۔ پر در حقیقت انہوں نے چین کے قانون کی خلاف ورزی کی، جسے چائنیز نے 50 سال تک برداشت کیا، پر اس کا اختتام ایک دن تو ہونا ہی تھا۔ تو سن 1839 میں چنگ خاندان نے یورپی کمپنی سے مطالبہ کیا کہ افیم کا سارا ذخیرہ تلف کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دے، جس کے جواب میں چائنا کو جنگ ملی، جسے اوپیم وار کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ برطانیہ اور فرانس کی جانب سے چائنا کے خلاف لڑی گئی، جو کہ 1912 میں چین کو جمہوری چین بدلنے کا سبب بنی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہانگ کانگ کا جنوبی حصہ بھی برطانیہ نے اپنے قبضے میں لیے رکھا، جو کہ چند سال قبل قانونی کارروائی کے ذریعے چین کو واپس حاصل ہوا۔ چائنا کے ساتھ جنگ کے دوران ہندوستان میں بغاوتوں کا ایک بڑا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ ان بغاوتوں کی بہت سی وجوہات تھیں، جس نے کمپنی کی توسیع و ترقی کو بے حد متاثر کیا۔ سن 1857 میں کمپنی کی فوج میں ہندوستانی فوجیوں کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، پر اس میں 80% ہندوستانی باغی تھے، جو کہ رفتہ رفتہ بہت سے برطانوی فوجیوں کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے، جبکہ کمپنی کے وفادار ہندو سپاہیوں نے اس بغاوت کا بدلہ لینے کے لیے ہزاروں ہندوستانیوں کو ہلاک کیا، جس کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو بھی جلا وطن کر دیا گیا، اور سن 1858 میں پورے ہندوستان میں برٹش راج قائم ہو گیا۔ یہ برٹش راج کی شروعات نہیں تھی، بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا اختتام تھا، جب برٹش انڈیا کے گورنر جنرل لارڈ کاننگ کی سربراہی میں کمپنی کو مؤثر طریقے سے ختم کیا گیا۔
اس کمپنی کے تمام انتظامی ٹیکس اختیارات اس کے مال اور مسلح افواج کے ساتھ ولی عہد کے حوالے کر دیے گئے، جو ہندوستان پر براہ راست برطانوی نو آبادیاتی حکمرانی کا دور تھا، جو کہ 1947 میں انڈیا پاکستان کی آزادی تک جاری رہا۔ ویورز 2010 میں اس کمپنی کی بنیاد دوبارہ رکھی گئی، جس نے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا ڈسٹریبیوشن سنبھالا، اور کچھ ماہ قبل اس کمپنی کو سنجیو مہتا نامی ایک انڈین نے مکمل طور پر خرید لیا، جس کا مقصد آج بھی یورپ کو مسالے اور چائے کی فروخت کرنا ہے۔ میری اس ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ ڈسکوری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔